ٹرمپ کے پہلے امریکہ لوٹنے کے احکامات 37 منٹ بعد اسلام آباد میں رکنے پر اصرار۔ امریکی خاتون صحافی کیٹلین ڈورنبوس نے صدر ٹرمپ سے ہونے والی ٹیلی فونک پوری گفتگو کا احوال بتایا کہ صدر ٹرمپ کو فون کیا اور قیاس آرائیوں سے متعلق بتایا۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا میں پاکستان میں رہوں یا واپس آ جاؤں۔ صدر ٹرمپ نے جواب دیا جی آپ واپس امریکہ لوٹ آئیں، لیکن 37 منٹ بعد صدر ٹرمپ نے خود کال کی اور کہا کہ آپ پاکستان میں رکیں، امریکہ واپس نہ آئیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ حالات بدل رہے ہیں، اگلے 48 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے فون کے بعد میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا مجھے کچھ دن مزید رکنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کی۔ بات ہو رہی ہے لیٹسٹ میری اطلاع معروف یہ ہے کہ 2.0 کی بات ہو رہی ہے، یعنی فالو اپ وزٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ ورژن جو ہے نا بات چیت کا وہ کیا ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے، لفظ یوز کیا گیا کہ دی امپرووڈ ایکسپینڈڈ ورژن آف ٹاکس۔ یہ بڑا واضح طور پہ جو تینوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا نتیجہ نکلا ان دونوں میں، جو بیک گراؤنڈ میں باتیں ابھی چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بات چیت کا دوسرا دور ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ طے کیا جا رہا ہے اور موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ جی اسلام آباد میں بات چیت ہوگی، اور جس پہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے۔ جو خبریں آ رہی تھی کہ شاید یہ سعودی عرب اپنا قطر میں یا فار دیٹ میٹر اپنا ترکی میں ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خبروں کی دوڑ میں بول پھر سب سے آگے۔ بول کے پروگرام نیوز پنچ میں سینئر تجزیہ کار احتشام الحق نے امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کی خبر سب سے پہلے بول نیوز پر بریک کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے ثالثی میں حقیقی قیادت اور مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھرپور خراج تحسین کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی امریکی نیوز چینل سے گفتگو، کہا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے حقیقی رہنما ہونے کا ثبوت دیا۔ دونوں نے امریکہ ایران ثالثی میں بہترین کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ ایرانی اور امریکی حکومت نے اتنے اعلیٰ سطح پر ملاقات کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ نئی لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد پر دنیا کی توجہ پھر مرکوز ہوگی۔ ترک سرکاری ایجنسی انالوو نے پاکستانی حکومتی ذرائع سے تصدیق کی کہ مذاکرات کا اگلا دور ایک بار پھر اسلام آباد میں سجے گا۔ ایرانی صحافی عرش عزیزی نے بھی تصدیق کی کہ مذاکرات کا اگلا دور جمعرات تک ہو سکتا ہے۔ سی این این نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ ایران سے مذاکرات کے اگلے دور کے حوالے سے اپنے عہدیداروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ الجزیرہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جلد ہو سکتے ہیں۔ چین نے امریکی ناکہ بندی توڑ دی، 3 چینی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب۔ الجزیرہ کے مطابق منگل کے روز تینوں جہاز آبنائے ہرمز کے راستے خلیج میں داخل ہوئے، جس کا LSEG اور کیپلر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے۔ چین نے امریکی ناکہ بندی غیر ذمہ دار اور خطرناک قرار دے دی۔
امریکی ناکابندی پر ردعمل میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا۔ مخصوص ناکابندی نہ صرف جنگ بندی کو کمزور کرے گا بلکہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ ترجمان نے کہا کہ موجودہ صورتحال اس وقت نازک موڑ پر ہے، صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ترجمان نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ ممکنہ ٹیرف میں اضافے کی دھمکی پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے یہ اقدام کیا تو بیجنگ جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدارت میں اسرائیل لبنان مذاکرات شروع ہو گئے۔ واشنگٹن میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں لبنان اور اسرائیل کے سفراء نے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی۔ مذاکرات کے اہم نکات میں جنگ بندی کو یقینی بنانا، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور ایک وسیع تر امن معاہدے کے امکانات کا جائزہ لینا شامل ہیں۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے اسرائیل سے دفاعی معاہدے معطل کر دیے۔ وزیراعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ حکومت نے ان معاہدوں میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی ساز و سامان کے تبادلے کا معاہدہ تھا۔ عالمی امن و امان کے بعد مذہب سے چھیڑ چھاڑ ٹرمپ کو مہنگی پڑ گئی۔ مسیحی برادری کی شدید تنقید کے بعد ٹرمپ کا پھر یو ٹرن۔ 12 گھنٹے بعد مسیحائی کا مذاق اڑاتی تصویر ہٹانا پڑی۔ اس تصویر میں وہ خود کو یسوع مسیح کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ متنازع پوسٹ تقریباً 12 گھنٹے ان کے اکاؤنٹ پر رہی، جس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ خود کو ڈاکٹر جیسا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا انداز ریڈ کراس کے ورکر جیسا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان اور نیر بخاری کی شرکت۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے انتھک کوششوں اور وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کو امن عمل کی پائیداری کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ پاکستان کی کاوشوں سے خطے اور عالمی سلامتی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر امن پسند اور ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔